افضال ریحان اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ لاڈلے کھلاڑی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، جس کے متعلق خود 30 مار خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ 75 سال سے ہماری تقدیر کے فیصلے بیرونی طاقتیں بالخصوص امریکہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں ان کی کٹھ پتلیاں مسلط ہو کر ہمارے فیصلے کرتی رہی ہیں۔ ہم اب اس وقت تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک بیرونی سازشیں اقتدار میں آنے والوں کے رستے بند نہیں ہو جاتے۔ وفاقی وزیر داخلہ پر تنقید کرتے ہوئے موصوف نے کہا ہے کہ میں اسے سیاست دان نہیں مجرم سمجھتا ہوں۔ یہ ڈرٹی ہیری ہے جس نے خوف پھیلایا ہوا ہے کہ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آج کل اس ڈرٹی ہیری کے ہمارے فیصل واوڈا سے بہت زیادہ دوستی ہے۔ ڈرٹی ہیری سن لو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے مجھ سے غلطی ہوئی جو تمہیں چھوڑ دیا، اب یہی میری سب سے بڑی ناکامی تھی جس کی پاداش میں آج پیشیاں بھگت رہا ہوں۔ میں تمہیں انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گا۔ 25 مئی کو تشدد کرنے والوں کی شکلیں مجھے اب بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم ان کو ہومیوپیتھک نہیں ایلوپیتھک کا علاج کریں گے۔ رانا ثنا تیاری رکھو، اب عوام کا سمندر آ رہا ہے جسے تمہارے ہینڈلرز بھی دیکھیں گے جنہوں نے چوروں کو ہم پر مسلط کیا۔ افضال ریحان اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ درویش معذرت خواہ ہے جو ایک خود پسند شخص کے پروپیگنڈا خیالات پیش کر رہا ہے، محض یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا اپنا بنایا ہوا صدر درستی کہہ رہا تھا کہ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ہمارا لیڈر ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر کئی غلط فیصلے کر بیٹھا۔ ان کے جو خیالات درج کیے گئے ہیں، کیا یہ چیخ چیخ کر اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ ہوے سے اقتدار نے موصوف کی یہ حالت بنا دی ہے؟ اس شخص نے چونکہ اپنی پونے 4 سالہ حکمرانی کے مزے طاقتور مہربانوں کی برکت و عنایت سے چکھے ہیں، اس لیے جھوم جھوم کر انہی کی طرف کبھی غسیلی اور کبھی للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ مرزا غالب نے اس کربناک نفسیاتی و ذہنی کیفیت کو کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ شاید ایسے عاشقوں کو جواب دینے کے لیے ہی رخصت ہوتے محبوب نے ایک پیار بھری پریس کانفرنس کا اہتمام فرمایا جو بلا شبہ اتنی شعوری اور مدلل تھی کہ ساری زندگی ان کا ناقد رہنے والا یہ درویش متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اگر قریب ہوتا تو کہتا تمہاری آواز مکے اور مدینے، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے محکمانہ طور پر بحث و مباحثے کے بعد یہ اٹل فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ سے ہمیشہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا رول آئینی حدود کے اندر رہ کر ادا کریں گے، کبھی آئین شکنی نہ کریں گے، جس کا ہم لوگوں نے حلف بھی اٹھا رکھا ہے۔ جب آئین یہ کہتا ہے کہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس شخص کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہوئی، یہ مارچ کی بات ہے، اس میں میرے سامنے جنرل صاحب کو غیر معینہ مدت تک توسیع دینے کی پیشکش کی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اف میرے خدایا، یعنی یہ شخص اقتدار کا اس قدر حریص ہے کہ آپ مجھے اس کرسی پر بٹھائے رکھو اور میں آپ کو غیر معینہ مدت تک توسیع دیتا رہوں، دونوں مل کر اقتدار کے مزے لوٹیں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی نے سچائی سے کام لیتے ہوئے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ڈوبتی معیشت کو قرار دیا تو یہ مایوس شخص بولا، نہیں، میرے مخالف سیاستدان سب سے بڑا مسئلہ ہیں، اگر انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے تو ملک میں امن و سکون ہو جائے گا۔ خود نمائی و خود ستائی میں ڈوبے ہوئے شخص کے خوفناک بیانیے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے نہ صرف سائفر کے جھوٹ کی قلعی کھولی گئی بلکہ اس دوغلے پن کو بھی واضح کیا گیا جو رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے اقتدار کی بھیک مانگتا ہے، بڑے سے بڑا لالچ دیتا ہے، خوشامد اور چاپلوسی کی انتہا کر دیتا ہے، جبکہ دن کے اجالے میں اپنے یوتھیوں کے سامنے اپنی بڑائی و مقبولیت کی بھڑکیں مارتا ہے اور اپنے مہربانوں پر مختلف نوع الزامات عائد کرتے ہوئے ان پر رقیق حملے کرتا ہے، ایک مظلوم صحافی کو خود ہی خوف زدہ کرتے ہوئے ملک سے باہر بھاگ جانے پر مجبور کرتا اور خود ہی اس کی موت پر تصویر بہاتا اور لاشوں پر سیاست چمکاتا۔ آج اس کی پارٹی کے ملازم لوگ اس کے دفاع میں عجیب و غریب دلیل لا رہے ہیں کہ اگر ہمارے نجات دہندہ نے طاقتور شخصیت کو یہ کہہ دیا ہے کہ جلد انتخاب کروائیں تو یہ بات کس طرح غیر آئینی ہے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا علم بھی نہیں کہ آئین میں انتخابات کروانا محکمہ دفاع کا کام نہیں؟ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں اور کیا وہ قوم کے 70 سالہ دکھ کو سمجھنے سے قاصر ہیں
کہ آئین کے مطابق جس کا جو رول ہے وہ اس کی پابندی کرے۔ اصل ایشو ہی یہ ہے۔ آپ لوگ احتجاج کریں، مگر جہاں آئین و قانون کو توڑیں گے وہاں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ وقت نے آپ کے بے مقصد بیانیے کو ٹھوس اور لا حاصل لانگ مارچ کو پنکچر کر دیا ہے۔